سوگ گریہ وغیرہ یہ بالکل، یہ تو سنت رسول ہے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، جو شخص اس کو منع کرتا ہے وہ تو سنت کو منع کرتا ہے۔ عام طور پر مصیبت کی خبر مل جائے اور انسان اپنے چہرے کو یوں مار لے، ہائے افسوس کیا ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑی شخصیت ہو، اس کے مرنے کے بعد آپ اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے، آپ کا چاہے کوئی تعلق۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت پر سوگ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ اور گریہ کرنا، مصیبت کی خبر سن کر آنکھوں سے آنسو بہنا، یا اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارنا، ماتم کرنا، خونی ماتم کرنا، اسی طرح نوحوں اور سوزخانی کرنا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع میں یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم سنی شیعہ سے ہٹ کر ہم دلائل کو سامنے رکھیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت ہو چکا ہے کہ ہم نے فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو اپنا فرقہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اور بس یہی ہوتی ہے بات۔ مثلا ایک سنی کے پاس اگر آپ جاتے ہیں، اس کے پاس یہ مسئلہ لے کر چلے گئے، اور سنی مفتی سے آپ نے سوال کیا، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ماتم کرنا کیسا ہے، تو وہ آپ کو بجائے اس کے کہ قرآن میں کوئی غور کرے، حدیث میں غور کرے، وہ آپ کو اپنے اکابر یا مدرسے کے اندر جو پہلے سے ریٹن فتویٰ موجود ہے، جو اساتذہ نے لکھا ہوا ہے، یا دارالعلوم دیوبند کی کتابیں جو اردو میں موجود ہیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند ہو گیا یا دارالعلوم کراچی یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں، وہ ان کتابوں کو اٹھا کر اس میں دیکھ کر وہ کہے گا کہ جناب اس مسئلے کو معلوم کر لوں، اردو میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہمارے اکابر نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا کہ بھائی اسلام میں میت کے اوپر سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، ماتم کرنا حرام ہے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس طرح وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی شیعہ عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح اپنے علماء کے فتوے دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اس معاملے کو دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا واضح فرامین ان مسائل کے حوالے سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اگر ہیں تو پھر کس طرح اس کو سمجھا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں دونوں جگہ پر اختلاف ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں ایک موقف ہے اور شیعہ کے ہاں ایک موقف ہے۔ مثلا ہمارے اہل سنت کے ہاں مشہور بات ہے، اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ سوگ وغیرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں صبر کی ہیں کہ جب مومن کو مصیبت کی خبر ملتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے، آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جس سے ہمارے فقہاء نے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ نے یعنی یہ سوگ وغیرہ یہ کچھ نہیں کرنا، سوگ وغیرہ اسلام کے اندر گریہ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم الحرام کے جب ایام آتے ہیں تو لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر نوحہ چلاتے ہیں، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، گھروں کے اندر ہے سوز خوانی ہوتی ہے، مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں گریہ ہوتا ہے۔ لوگ جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر اور اہل البیت کے اوپر ہونے والے مظالم کو سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں آگے جا کر اپنے سینوں پر ہاتھ لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ مارا جاتا ہے، رانوں کے اوپر، اور کچھ لوگ بالکل اپنے عالم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ لوگ خونی ماتم بھی کرتے ہیں، یعنی زنجیر زنی ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس لیے ایک یوں فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ایک طبقہ تو بہت شد و مت کے ساتھ سب چیزوں کو ملا کے ایک کر دیتا ہے، سب چیزوں کو ایک کر دیتا ہے کہ بھئی ماتم، گریہ، آنکھوں سے آنسو بہانا، نوحہ خوانی کرنا، سید الشہداء کے اوپر ان پہ رونا، یہ ساری چیزیں یہ بدعت ہیں، حرام ہے، کیونکہ اس میں تو اول تو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ شیعہ کرتے ہیں نا تو حرام ہے۔ ایک طبقہ تو یعنی اکثریت اس طرح سے وہ
بجائے اس کے کہ وہ دلیل پہ غور و فکر کرے یا وہ آپ کے سامنے کوئی دلائل پیش کرے، وہ آپ کو صرف یہی کہتا ہے کہ بھائی نہیں، چونکہ یہ فرقہ ایسا کر رہا ہے، یہ گروہ ایسا کر رہا ہے، تو بس اب ان کا کیا ہوا ہر کام حرام ہوگا، اگر وہ صحیح بھی ہو یا کچھ بھی نہیں ہو، ہم نے دلیل کو نہیں دیکھنا کیونکہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ سیاہ لباس یہ پہنتے ہیں، حرام ہے۔ یہ لوگ اگر پانی پلا رہے ہیں اس دن، وہ بھی حرام ہے، اس سے پانی بھی نہیں پی سکتے آپ۔ تو ایک سوچ تو یہ ہے، لیکن اگر ہم دلیل کی طرف آتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی طرف، تعقل کی طرف، شعور کی طرف، تو یہ ساری باتیں ہمیں ثانوی تو کیا، میں کہتا ہوں کہ کسی درجے میں بھی ان کو نہیں رکھا جا سکتا کہ آپ صرف اس لیے کسی چیز سے متعلق فیصلہ کریں کہ فلاں فرقہ یہ کرتا ہے یا فلاں مذہب کے معاملے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کے دلائل میں سے تو ایک یہ دلیل ہے کہ آپ کو مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے۔ کہیں پر یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جزع و فضع کریں، آپ روئیں یا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جو دلیل ہے بخاری مسلم کی یا قرآن مجید کی آیت، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ بقرہ 2 کی 234، اس سے استدلال کرتے ہوئے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو عدت سے متعلق بیان کی گئی ہے، اس عورت کی عدت متوفی عنہا زوجہا جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے ہاں جو فکر ہے اہل سنت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس یہ خواتین 3 دن سے زیادہ سوگ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان سے یہ روایت مروی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب الطلاق، طلاق کے مسائل کا بیان ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5345۔ راویہ ہیں اس کی ام حبیبہ بنت ابی سفیان، اور یہ کہتی ہیں، یہ ام المؤمنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں، بیان کیا کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازوؤں پر لگائی، پھر کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اس روایت کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کی آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کیا کرے، وہ تحد علی میت فوق 3، کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ، مگر سوائے شوہر کے۔ تو کہتے ہیں جناب اس میں رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے وہ سوگ کرے۔ تو لہٰذا دنیا میں کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑی شخصیت ہو، اس کے مرنے کے بعد آپ اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے، آپ کا چاہے کوئی تعلق ہو۔ یہ بنیادی طور پر اہل سنت کے استدلال ہیں۔ یہاں میں ان ساری باتوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی یہ جو روایت رکھی گئی ہے۔ پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہو یا اہل البیت کی مظلومانہ شہادت ہو، اس حوالے سے ہمارے پاس دیگر نصوص موجود ہیں، یعنی سرکار ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کا اسوہ حسنہ، ایک متواتر سنت موجود ہے، رسول اللہ کا عمل، صحابہ کا عمل، اور روایات ایسی موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غمگین ہوئے، آپ نے امام حسین اور اہل البیت علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور یہ جو واقعات ہیں یہ لمحہ بلمحہ جس طرح رونما ہوئے ہیں، امام علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا، اور جبریل امین آئے اور انہوں نے خاص اس واقعے کی خبر دی ہے کربلا کی، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ام المومنین ام سلمہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام سے باقاعدہ طور پر صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہیں. اور پھر یہاں پر فضائل الصحابہ میں مسند احمد کے اندر ایسی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں تک نے، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز نے وہ نوحہ گریہ کیا ہے اہل البیت علیہ السلام پر. امام علی کی شہادت پر مستدرک للحاکم کی روایت ہے، میں صحیح پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، اور بیت المقدس میں وہاں جب واپس میں آیا تو عبد الملک بن مروان سے ملاقات ہوئی. تو عبد الملک نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا حالت تھی وہاں کی، کچھ واقعہ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ جب امام علی کی شہادت ہوئی جس دن، ہم نے دیکھا کہ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا. عبد الملک نے کہا اچھا؟ کہا ہاں. تو کہا کہ بھائی اس واقعے کے آج میں گواہ ہوں اور تم گواہ ہو، اور کسی کو نہیں پتا. تو عبد الملک نے کہا کہ یہ تم نے آج سنا دیا ہے، اس کے بعد یہ کسی کو مت بتانا. اور زہری نے کہا کہ میں جب تک عبد الملک زندہ رہا میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں اس کی خبر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور امت تک یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں. یعنی اتنا تک بتایا ہے، مثال کے طور پر قاتلین کے نام تک بتایا ہے، یعنی اس مٹی تک بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جو مٹی ہے یہ رنگین ہو جائے گی. کربلا کی خاک دکھائی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر جو صحابہ کرام نے دیکھا آپ کو، ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہے میں نے، ترمذی کی روایت ہے، کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے بال گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی واقعہ یعنی جو حسین کی شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں. شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے ابھی حسین کی شہادت کو دیکھا ہے، تو غم کا اظہار کیا. اسی طرح فضائل الصحابہ کی روایت ہے، امام حسین ابن علی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من دمعت عیناہ فینا دمعۃ او قطرت عیناہ فینا قطرۃ اثواہ اللہ عز وجل الجنہ، کہ جو ہمارے غم کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو بہا، اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو نکلے، قطرہ نکلا آنکھوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہمارے ہاں ملتی ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ ہے، یعنی گریہ کے حوالے سے اہل البیت کے معاملات پہ، جہاں تک بات ہمارے اہل سنت کو جو سمجھنے کی غلطی ہوئی ہے نا، انہوں نے اس روایت کو کہ جو خواتین سے متعلق ہے، یعنی جو خاص عدت سے متعلق ہے، اس کو عام دے دیا، اس کو عمومی طور پر دے دیا. یعنی میں نے جتنا دیکھا ہے، ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، کہ جس نے اپنے سینے کو اپنے گریبان پھاڑے، اپنے چہروں پر تھپڑ مارے اور جاہلیت کے نعرے لگائے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. ہمارے اہل سنت نے غلطی یہ کی فقہاء میں سے کہ انہوں نے ان چیزوں کو عموم دے دیا. اب یہ جو روایت ہے کہ جس نے اپنے چہروں کو مارا، گالوں کو، رخسار کو مارا یا گریبان پھاڑے اور دعوی جاہلیت کی، اس میں آپ دیکھیں کہ عام گریہ منع نہیں ہے. عام طور پر مصیبت کی خبر مل جائے اور انسان اپنے چہرے کو یوں مار لے، ہائے افسوس کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے، عام لوگ کرتے ہیں. لیکن اصل جو علت اس میں بیان کی گئی ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے نعروں کے ساتھ ہو. تو جاہلیت کے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا عصبیت کے اندر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ہوتے ہیں قوم و قبیلوں کے اندر فرقہ وارانہ چیزوں کے اندر مارے گئے لوگ، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے پر نعرے لگائیں، اٹھو بھائی اٹھو، اور فلاں کی طرف جاتے ہیں، فلاں کو مارتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بین کیا جائے، اور اس کے لیے مارا جائے، اور اس کے لیے اپنے چہروں کو مارا جائے، اس کے لیے گریبان پھاڑ دیا جائے، اور پھر نکل کر اور پوری ایک موومنٹ چلائی جائے اور کہا جائے بھائی ہم نے مارنا ہے لوگوں کو. ہوتا ہے نا یہ چیز، وہ منع ہے. ہمارے اہل سنت نے ان ساری چیزوں کو ہٹا کر اور یہاں پہ اہل البیت کے ساتھ اس کو برابر کر دیا. افسوس ہے، یعنی یہ جو روایات ہیں، مثلا عورت کا کسی اور مطلب اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ، یا جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا اور چہرے کو مارا اور جاہلیت کے نعرے لگائے وہ ہم میں سے نہیں، یہ روایات
ان روایات کا محمل اہل البیت کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں نے وجہ اس کی بتائی، اور بنیادی طور پر قرآن مجید بھی اسی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 227 ہے کہ ایک مظلوم انتصار کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ مظلوم کا انتصار ہے۔ مظلوم جو شخص اس دنیا میں ظلماً مارا گیا، چلا گیا، دنیا کو آپ کیسے بتائیں گے کہ میں اس کے حق میں کھڑا ہوں؟ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں وہ مرثیہ ہے، رفع وہ مرثیہ ہے، نوحہ خوانی، سوز خوانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ مظلوم کے لیے انتصار ہے۔ سورہ شعراء کے اندر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شعراء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو خود عمل نہیں کرتے اس پہ۔ فرمایا سوائے ایمان والوں کے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بہت ذکر کرتے، وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، یعنی وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے وہ ظالموں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہی مرثیہ ہے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اگر ایک شخص مظلوم ہے، اس کے لیے آپ انتصار کے لیے، اس کے حق میں بات کرنے کے لیے آپ نوحہ کر سکتے ہیں، آپ مرثیہ کر سکتے ہیں، آپ گریہ کر سکتے ہیں، آپ یہ اس کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر خیر میں موضوع کو مختصر کرتا چلوں، ایک بات تو ہو گئی گریہ کے حوالے سے، نوحہ کے حوالے سے، مرثیہ کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن مجید کی روح سے جائز ہے۔ آپ مظلوم کے لیے بات کریں، مظلوم کے لیے گفتگو کریں، مظلوم کے لیے شاعری کے انداز میں، یہ جائز ہے۔ اور وہ جو اہل سنت کے ہمارے ہاں نوحہ کے حوالے سے یا سوگ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے دلائل، وہ الگ محمل کے اوپر ہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ماتم کے حوالے سے خود اہل تشیع میں اختلاف ہے، اور ماتم کی دو قسمیں ہیں۔ ماتم یعنی آپ سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں سینے پر آہستہ سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ غم کی دیکھیں، غم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کوئی خود سے نہیں اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ ماتم لوگ اس کو لفظ کو ارے ماتم ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، ارے بھائی کیا ہے؟ ماتم کا مطلب ہے افسوس کا اظہار کرنا، ماتم کا مطلب ہے ایک اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر لے جانا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میرا سارا غم تو وہ تب ہے کہ جو میرے محبوب کے اوپر ہونے والا غم اپنے اوپر طاری کرنا۔ آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو میرا محبوب ہے اس پہ جو غم ہوا ہے نا وہ میں اپنے اوپر لا رہا ہوں، یہ ہے ماتم۔ باقی رہ گئی بات جو تدبیر ہے، اس میں شیعہ علماء کے اندر بھی اختلاف ہے، یعنی زنجیر زنی کرنا، قمع زنی کرنا۔ آیت اللہ خامنائی صاحب ان کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، ابھی ریسنٹلی ان کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ جو نجف کے علماء ہیں، بعض اس کو شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں، بعض نہیں۔ بہرحال وہ شیعہ کا معاملہ ہے۔ میرے نزدیک تو ہمارے اہل سنت کے ہاں جو موقف ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں، میں اسی موقف کے اوپر کاربند ہوں اور اسی موقف کو درست اور حق مانتا ہوں، اور کہ خون کا جو انسان اپنے آپ سے خون وہ نہیں بہا سکتا، ناجائز ہے، یہ ہمارے اہل سنت کا موقف ہے۔ باقی اگر شیعہ حضرات کرتے ہیں تو اپنے مراجع کے یا اپنے اس پہ فتوے پر عمل کر سکتے ہیں، جو ان کی مرضی ہے، کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ بہرحال ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا یہی ہے۔ تو سوگ، گریہ وغیرہ یہ بالکل، یہ تو سنت رسول ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، جو شخص اس کو منع کرتا ہے وہ تو سنت کو منع کرتا ہے۔